بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر، اس کی تجویدی قواعد پہلے سیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت سماعت کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اِنَّا کو دیکھ لیتے ہیں۔ اِنَّا سے قبل جو ہے نون سے یہ حمزہ ہے۔ حمزہ کو نون کے ساتھ غنہ آواز ناک میں لے جائیں گے۔ حمزہ کے بعد نون ہے تو اس نون کے اوپر جو ہے وہ غنہ کریں گے، یعنی غنہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز ناک میں لے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ الف مدہ ہے۔ تو جب الف مدہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو کم از کم 3 سے 4 حروف لمبا کریں گے اور یہ مد متصل ہے۔ یہ 3 سے 4 حروف اس کو لمبا کریں گے تو یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے۔ ایک ہوتی ہے مد منفصل، تو اگر اس حروف کے بعد یہ نون کے بعد اگر حمزہ الگ ہوتی تو ہم اسے کہتے ہیں منفصل، اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، جڑی ہوئی ہے تو یہ ہوگی متصل۔ اگلے لفظ اعطینا، اعطینا، عین یہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور تا جو ہے یہ تا، یہ اس کو پر پڑھنا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہ حلق سے ادا ہوگا، اور یہ تا کے بعد یا ہے تو اسے کہتے ہیں یا لین، یعنی نرمی کے ساتھ آواز نکالیں گے، نرمی کے ساتھ، تا کو پر اور یا کو نرمی کے ساتھ۔ اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو جو کھڑا زبر ہے اس کا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر، تو اس کو ایک الف کے برابر جو ہے وہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہیں کوثر، کاف کو باریک پڑھیں گے اور اس کاف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ آگے ہیں واو مدہ، تو یہ جو واو مدہ ہے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہ ہے سر، سر نہیں پڑھنا، سین کی آواز، سٹی کی آواز یہاں پر نہیں آنی چاہیے، فا کی آواز ہو، سر، کاؤ سر، کاؤ سر، کاف کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور اس کے اوپر را کو پر پڑھنا ہے، اور آگے سا کو نرمی سے اور را کو پور کر کے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، سواد جو ہے یہ سواد یہ پر پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف استعالیہ میں سے ہے، اور آگے جو لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اس لام کو بھی باریک پڑھیں گے اور اس را کو پر پڑھیں گے، اور یہ با کے ساتھ جب تشدید ہے با پر تو را با کے ساتھ ملے گی اور اس کو جمع کر پڑھنے ہیں، رب، را پر رب، رب، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اس کاف کو بھی آپ باریک پڑھیں گے۔ اور واو اور نون، نون چونکہ یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے، قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ نون ساکن کا قاعدہ بہت آسان ہے کہ نون ساکن ہو اور یا تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہ نون ساکن ہے یا اس پر تنوین ہوتی تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف، یہ حرف جو ہا ہے، یہ ان میں سے جو حروف حلقی 6 ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف بھی یہاں پر آ گیا یا آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار، تو یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار کریں گے۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر غنہ بنتا ہے
لیکن ہا کی وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہ اس کا کلیہ اور قاعدہ ہے. ان شانئک هو الابتر. اس را اس کو پر پڑھیں گے. وانحر. اسی طرح نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. اور شین کے بعد الف ہے، الف مدہ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور اس کاف کو بھی باریک پڑھیں گے. شانیہ کا، شانیہ کا نہیں پڑھنے بلکہ الف مدہ کرنا ہے، یعنی ایک ساکن تک اس کو کھینچنا ہے. شانیہ کا، شانیہ کا هو الابتر، هو الابتر. یہ با جو ہے اس پر قلقلہ ہوگا. یہ حروف حلقی ہے، حلق سے نکالنا، اس کو باریک پڑھنا اور اس با پر اب تر. تا کو باریک اور را کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. تر. تا باریک اور را پر پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.